الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج مارچ کی 29 تاریخ ہے اور ہمارے ترجمانی قرآن کے درس کا آغاز سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورہ جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقائے محترم، سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء، سورۃ الاسراء، اسراء النبی، جسے عرف عام میں معراج کہا جاتا ہے، یہ اس سورہ کا صحیح نام ہے الاسراء، الاسراء، اسراء النبی۔ اور اسراء اصل میں انبیاء علیہ السلام کی مہاجرت ہوتی ہے۔ اسراء انبیاء علیہ السلام کا اس مقام سے کہ جہاں پر اقدار وحی کا قیام اور نفاذ ناممکن ہوتا ہے، وہ اس مقام سے اس مقام کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر اقدار وحی کا نفاذ اور قیام ممکن ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا انتقال، تبدیلی، ایک جگہ چھوڑنا اور دوسری جگہ اختیار کرنا، لیکن مشن اور نصب العین کے حوالے سے۔ تو یہ ہے اسراء، سورہ بنی اسرائیل۔ دراصل اسراء النبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف کوچ کر جانا، یہ اس کا مرکزی عنوان ہے۔ اب اس عنوان کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو پہلا مسئلہ آتا ہے رفقائے محترم کہ ہم دیکھیں کہ سورۃ النحل اور سورہ بنی اسرائیل کے مابین ربط کے حوالے سے سوچیں، ربط کیا ہے، دونوں کے مابین تعلق کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلی جو سورہ ہے اس کی آیت نمبر 127 اور 128 میں ایک طرف تو کفار کی سازشوں کا بیان ہے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت کا اعلان ہے۔ کفار کی سازشوں کا بیان آیت 127 میں اس انداز میں ہوا، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ جو مکر یعنی سازشیں زیر زمین، دام ہمرنگ زمین، کہ جو سازشیں آپ کے خلاف کی جا رہی ہیں ہم ان سے باخبر ہیں، آپ ان کے بارے میں کسی دل دماغ کے حوالے سے تنگی میں مبتلا نہ ہوں، محسوس نہ کریں، کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اور یہ جو سازشیں تھیں رفقائے محترم، ان کا بیان ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ الانفال، 8ویں سورہ جو ہے سورہ الانفال، 8ویں سورہ، کہ وہ کیا کیا سازشیں تھیں جو مکی ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی جا رہی تھی۔ سورہ الانفال آیت نمبر 30، 8/30۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ وقت خاص طور پر پیش نظر رکھنے کے قابل ہے کہ جب آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے وہ لوگ کہ جو توحید، کفر کا معنی ہے توحید کا انکار، قرآن پاک کے دستور حیات ہونے کا انکار، تو وہ لوگ کہ جن نے توحید کا انکار کیا ہے اور قرآن کے دستور حیات ہونے کا انکار کیا ہے، وہ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ کیا سازش کر رہے ہیں؟ لِیُثْبِتُوکَ، کہ تجھے ایک جگہ مقید کر دیں، پا بجولا کرنا، قید میں ڈالنا، حرکت کرنے سے روک دینا۔ اس بات کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ کسی چیز کا جم جانا، کہ آپ کو گرفتار رکھیں، گرفتار کر لیں، قیدی بنا لیں، اور یقتلوا، کہ آپ کو قتل کر دیں،
اور یخرجوک یا آپ کو اپنے ملک سے، عرب کے ماحول سے جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی ہر آدمی جو ہے وہ کسی نہ کسی سازش کے جال کو بننے میں مصروف ہے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی مکر کر رہا ہے۔ اللہ کے مکر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ توڑ، اس کو کہتے ہیں مشاکلہ۔ سبانی فسببتہ، اس نے مجھے گالی دی تو کیا میں نے اس کو گالی دی؟ نہیں، بلکہ میں نے وہ طرز عمل اختیار کیا جو ظاہر کرتا تھا کہ شریف کو گالی کیسے دی جاتی ہے، یعنی اس کا مواخذہ کرنا۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ ان کی سازشوں کا توڑ پیدا کر رہا ہے۔ اس کے قانون مکافات عمل میں، سنت اللہ میں اس کا توڑ ہے ان سازشوں کا۔ اور واللہ خیر الماکرین، اللہ کی ہر تدبیر جو ہے انجام کار، فلاح پار، ربوبیت عالمینی پار منتج ہوتی ہے۔ تو یہ تھی سازشیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکی ماحول میں کی جا رہی تھی۔ اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دلاسا ہے، سہارا ہے، بشارت ہے، اس کا بیان آیت 128 میں آیا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ اللہ کہاں ہوتا ہے؟ یعنی اسلام نے یا قرآن نے جو الوہیت کے باب میں انقلاب پیدا کیا وہ یہ کہ پہلے انسان اللہ کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ اسلام نے یا قرآن نے آ کر بتایا کہ اللہ کچھ قدروں کا حامل ہے، وہ قدریں تم اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ خود تمہارے پاس آ جائے گا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے اندر تقوی پیدا کرے، یعنی جو اقدار وحی کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیں وہ اللہ سے دور نہیں ہوتے۔ اور والذین هم محسنون، اور وہ کہ جو تقوی کے اندر یعنی اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگی بھی حسن کا رہنا انداز میں آخری سٹیج پر، اور اسی مقام پر پہنچانے کے لیے کتاب اللہ کا نزول ہوا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 1 سے 5 تک، ہدی للمحسنین۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں آپ پریشان نہ ہوں، آپ مناسب وقت پر ان سب کا حل آپ کو بتائیں گے، اور جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، گرفتار کرنا چاہتے ہیں، جلاوطن کرنا چاہتے ہیں، ان سب کی یہ جو آتشی تدابیر ہیں یہ ٹھنڈی پڑ جائیں گی۔ اور وہ ٹھنڈی کس طرح پڑی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، ہر عیب کمزوری سے پاک، سبحان کمزوری سے، نقص سے پاک ہے، شریک بنانے سے پاک ہے، آپ نے حکم نامے میں کسی اور کے حکم نامے کوئی شراکت تسلیم کرنے سے پاک ہے۔ وہ ذات کہ جو لے گئی راتوں رات، اسرا کہ جس نے سفر کروایا، لے گئی رات کے وقت اپنے بندے کو، رات کے وقت وہ لے گئی، ہجرت کروائی اس نے رات کے وقت اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، کہ جس کا ماحول ارد گرد وہاں پر ہم نے نشو و نما کے بہترین مواقع پائے ہیں، اسلام کی اشاعت کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے وہاں پر بے پناہ امکانات موجود ہیں۔ اور یہ ہجرت ہم نے اس لیے کروائی لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم سر کی آنکھوں سے اسے دکھائیں کہ ہمارے احکام اور قوانین کیسے نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہجرت نہ ہوتی، یہ تمکن نہ ہوتا، یہ غلبہ اسلام نہ ہوتا، تو اسلام کیا تھا؟ وہ کشتی مذہب بن کے رہ جاتا، بھکشو کے طور پر، بدھ مت کے طور پر، کہ جس کا آغاز تو کیا جا سکتا ہے لیکن جس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن نہیں ہو سکتی۔ دین اور مذہب میں یہی فرق ہے، دین نتائج و ثمرات کی ضمانت مہیا کرتا ہے، وہ نتائج و ثمرات کے جن کو سر کی آنکھوں سے دیکھا جائے، اور مذہب جو ہے وہ صرف نظریہ ہی نظریہ ہے کہ جس پر عمل درآمد حیات بعد الموت، مرنے کے بعد، تو مرنے کے بعد تو کوئی واپس آیا ہی نہیں کہ بتا سکے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو جو کچھ وہاں ہے اس کی شہادت حیات دنیا کے اندر قانون مکافات عمل کی نتیجہ خیزی ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ کہ جس نے اپنے بندے کو یہ راتوں رات ہجرت کروائی ہے، وہی ہر پکار کو سننے والا اور ہر عمل کو دیکھنے والا ہے۔ اور یہ جو
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کروائی گئی، یہ کوئی عمل نیا نہیں ہے، کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے جب دستور حیات دیا اور سرزمین مصر میں اس پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، فرعون نے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح ہجرت کروائی تھی، اور اس کتاب کو ہم نے موسیٰ کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت و رہنما قرار دیا۔ اور دعوت محمدی ہو یا دعوت موسوی، ان سب کا نقطہ ماسکہ کیا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ اے لوگوں میرے سوا، میرے ساتھ ساتھ اوروں کو تم اپنا وکیل، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، بیڑیاں پار لگانے والا، کسی کو نہ بناؤ، صرف میں ایک تمہارا وکیل ہوں، اس کے سوا جتنا ہے وہ سارا باطل کا نظام۔ اب اس میں یہ بات آئی رفقا محترم کہ جو اسراء ہے، کیا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ اسراء جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہجرت ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہجرت ہے، اور اسی ہجرت سے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ تو اس ضمن میں چند ایک حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثلا سورہ ہود کی آیت 81 لیں، سورہ ہود حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس مشن پر آئے ہوئے لوگوں نے سیدنا لوط علیہ السلام سے یہ کہا، قالوا یا لوط، انہوں نے کہا کہ اے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور لن یصلوا الیک، جو بری تدبیر کے ساتھ آپ کی طرف ہاتھ اٹھنے والے ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، یہاں فَأَسْرِ جو ہے یہ امر ہے، حکم ہے، امپیریٹو حکم ہے، پس سیر اسراء کروائیے اپنے اہل کو، ایمان والے ساتھیوں کو، رات کے ٹائم میں، رات کی کسی گھڑی میں، 11/81 یہاں حکم ہے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو۔ اور ہجرت کے اس میں ایک بڑا دوسرا اہم نقطہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، ہجرت کرنے کے دوران ایک ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جس مقام سے تم ہجرت کر رہے ہو اس مقام کی کوئی لٹک اور لپک اور اس کی طرف کشش تمہارے ذہنوں میں قائم نہ رہے۔ اگر مقام ہجرت کے اندر تمہارا دل اٹکا ہوا ہے تو تم نے باہر جا کر کرنا کیا ہے؟ تمہیں تو ہر وقت وہی جغرافیائی وطنیت ستاتی رہے، ہائے ہمارا ملک، ہائے ہمارا علاقہ، ہائے ہماری فلاں روٹیاں، ہائے ہمارے فلاں رشتے دار۔ تو جس مقام سے ہجرت کر جاؤ، لا یلتفت منکم احد، وہاں پر دوبارہ تمہارا دل وہاں اٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اب جس مقام پر تمہیں ہجرت کروائی جا رہی ہے وہیں تمہارا نظام وہیں سے چلے گا، اور وہیں یہ سامدہ حق و باطل کی عملی کشمکش وہاں پہنچے گی۔ اب اس کے ساتھ یہی باعث جو ہے، ایک سورہ الحجر دیکھیں 15/65 میں اس کا ایک اور پہلو سامنے لایا جا رہا ہے۔ 15:65 سورہ الحجر، اس میں ایک نیا نقطہ یہ آیا ہے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو وہی بات جو پہلے آئی ہے۔ مزید برآں وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، یہ ہے مقام نبوت اور ہمارے قائدین میں فرق۔ وہ کیا ہے؟ رفقا قرآن کہتا ہے کہ رسول تو پیچھے پیچھے چل اور اپنے ایمان والے ساتھیوں کو آگے آگے رکھ، یعنی خطرے کا مقام جو ہے اس میں رسول رہے گا اور امن کے مقام پر امت کو پہنچایا جائے گا، یعنی ہجرت کرنے والوں میں رسول آخری ہوگا، یا جب تک کہ اس خطرے کے مقام سے امت کے ان افراد کو نکال نہ لیا جائے جو نکالے جانے کے قابل ہیں، اس وقت تک رسول ہجرت نہیں کرتا۔ اگر تاریخ میں یہ آیا کہ رسول نے آخر میں ہجرت کی، اس کو بھی اجازت، اس کو بھی اجازت، اس کو بھی اجازت، تو یہ قرآن سے مصدق ہے۔
قرآن یہ کہتا ہے وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ کہ تم بعد میں جانا، پہلے اپنے ایمان والے ساتھیوں کو اس مقام پر پہنچاتے رہو تاکہ ہیڈ کوارٹر یہی رہے، ان کے آنے جانے کا نظم و نسق تمہارے ہاتھ میں رہے، اور کوئی فرد جو وہاں جا سکتا ہے وہ یہاں محروم نہ رہ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ قائد تو پہنچ گیا امن کی جگہ پر اور امت پیچھے پس رہی ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ دیا ہے، اور فرمایا کہ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، یہ تیسرا وہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ واپسی پر اب کوئی کشش ہو جائے، جس طرح ہم ابھی تک دہلوی ہیں، بجنوری ہیں، ابھی تک مراد آبادی ہیں، یعنی ابھی 50 سال گزر گئے، نصف صدی گزر گئی، لیکن ان علاقوں کی کش و جاذبیت جو ہے وہ ابھی ہمارے دل دماغ سے نہیں اتری۔ نتیجہ یہ ہے کہ دارالہجرت سے کوئی تعلق ہی قائم نہیں ہوا۔ اور چوتھی بات کیا فرمائی؟ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، عام ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں کہ چلے جاؤ جہاں پر تمہیں حکم دیا گیا ہے، لیکن میں نے ترجمہ یہ کیا تھا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ کہ وہاں جا کر ہجرت کے مقاصد کو بھول نہ جانا، وہاں جا کر جائیدادوں کے کلیمز میں نہ الجھ جانا، وہاں تو تم اس لیے جا رہے ہو حیث تؤمرون کہ تمہارا امر قائم ہو جائے۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کی حکمرانی کو جاری کرنا۔ اگر وہاں جا کر وہی فرعونیت، وہی حامانیت، وہی قارونیت، تو ٹاٹے اور برلے نے کیا گناہ کیا تھا اگر تمہارے سینکڑوں ہی کی حکمرانی میں ہم نے آنا تھا؟ تو وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، امضاء کہتے ہیں جاری کر دینا، راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دینا۔ تو فرمایا کہ وہاں تؤمرون، جس امر اور حکمرانی کے یہاں تم راگ الاپتے تھے، صبح و شام اس کے گن گاتے تھے، اب اس کو وہاں جاری کر دینا، نافذ کر دینا۔ یہ جو 4 نکاتی پیغام سیدنا لوط علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا، اب ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات دیکھتے ہیں، یعنی اسرائیل لوط اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہ قرار دیا ہے سیدنا موسیٰ کے ساتھ، کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اب ہم موسوی اسراء جو ہے اس کی 4 جھلکیاں یا 2 جھلکیاں دیکھ رہے ہیں۔ تو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77، 20/77، 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77۔ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے بے شک موسیٰ کی جانب، اب کیا ہے؟ ان اسر بعبادی کہ لے جاؤ تم میرے بندوں کو، یہاں ہے کہ تم میرے بندوں کو لے جاؤ، اور آگے آ رہا ہے لیلن، وہ اگلے 2 حوالے آئیں گے جس میں ہے لیلن، لے جاؤ رات کے وقت، اور آگے ہے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا۔ یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ لاٹھی مارو اور سمندر کے اندر راستے بن جائیں گے، غلط ہے۔ فَاضْرِبْ بیان کرو تم، نشاندہی کرو تم، بتاؤ تم اپنی قوم کو کہ اس طریقے راستے میں خشکی کا راستہ کون سا ہے۔ یہ رحو کی کیفیت تھی رفقائے محترم۔ رحو کہتے ہیں جوار بھاٹا، جزر مد اور جزر، کہ ایک وقت میں پانی پھیلا ہوا ہوتا ہے اور ایک وقت کے اندر جو ہے وہ دوبارہ اکٹھا ہو جاتا ہے، پایا۔ تو یہ مینسل جھیل، مینسل جو تھی یہ اس کا ہے جہاں پر آج ہمارے سامنے کینال، سویز کی کینال بنی ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں نشاندہی کرو کہ اس جگہ کہاں خشکی ہے، کہاں خشکی ہے، پانی تو ہے لیکن وہ اترا ہوا ہے، تو اس پانی کے وہ جہاں کم پانی ہے یا نہیں ہے اس میں سے ان کو گزرنے کا راستہ بتاؤ، اور لا تخاف درقم ولا تخشا، یقین رکھو کہ جو تمہارا تعاقب کرنے والا ہے وہ تمہارے تعاقب کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، تمہارے اور اس کے مابین اتنا وقت ہوگا کہ وہ پیچھے رہ جائے گا اور تمہاری تدبیر جو ہے وہ کارگر ہو جائے گی۔ اور 26/52 میں دیکھیے قرآن نے یہ کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور وہی کی ہم نے موسیٰ کی جانب، ان اسر بعبادی کہ لے جاؤ تم میرے بندوں کو، لے جاؤ میرے بندوں کو۔ اور ایک اور بات،
یہ 20/11/120 کے رفقائے محترم انبیاء ما سبق کے جو واقعات ہیں، اصل میں یہ ہماری یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی رہنمائی کے لیے تھے۔ ان کو کیا خبردار کیا گیا پہلے ہی کہ لے جاؤ تم اپنے اس جماعت کو، ساتھیوں کو لے جاؤ، اور لے جانے کا عمل اس طرح بتایا ہے کہ انکم متبعون، کہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا، یعنی نچند ہو کر نہ جانا۔ اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تعاقب کرنے والا تمہارا تعاقب کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی کہ جب مجھے بھی ہجرت کروائی جائے گی میرا بھی تعاقب کیا جائے گا۔ اگر آپ نے تعاقب کے پیش نظر جانا شمال کی طرف تھا اور گھر سے جنوب کی طرف نکلے تو جائز ہے، ہونا چاہیے، تاکہ دشمن کے ضرر سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ قیادت کا کمال ہے، یہ کوئی کمال قیادت نہیں ہے کہ اپنی ہر سکیم، ہر پتہ جو ہے، ہر کارڈ جو اسے اوپن کر دیا جائے۔ اپنے کارڈز کو چھپائے رکھنا اور عین وقت پر انہیں کام میں لانا، یہ کمال قیادت ہے۔ فرمایا یقین رکھو کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تجھے ایسے ہی امن چین سے جانے دیں، جا رہے ہو چلو جی ہمیں کیا۔ انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس ایلیمنٹ کو سامنے رکھنا، تدبیر ایسی کرنا، پلاننگ ایسی کرنا، پالیسی ایسی چلانا کہ ان کو پتہ چلے کہ مقام نبوت پہ فائز اور ایمان کی دولت سے مالا مال قیادتیں جو ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو اور اپنے مشن اور پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہیں۔ 44 سورہ دخان ہے اور اس کی آیت 23 اور 24 قرآن نے وہ جو میں نے کہا تھا کہ لیلن، تو اب وہ لیلن کو یہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کھولا، اور جو میں نے کہا تھا کہ یہ فضرب لہم طریقم فی البحر یابسا ڈنڈا نہیں مارا تھا، یہ نشاندہی کی تھی اس جگہ کی کہ جہاں پانی کم تھا، زمین ابری ہوئی تھی، تو ابری ہوئی جگہ، اونچی جگہ سے قوم کو گزارنا تھا۔ اب یہاں قرآن نے اس مسئلے کو اور کھولا، آیت نمبر 23 سورہ دخان، فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، فرمایا کہ لے جاؤ تم میرے بندوں کو راتوں رات، لیلن، راتوں رات تم میرے بندوں کو لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد پھر وہی بات انکم متبعون، یقین رکھو کہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا، پیچھا کیا جائے گا، پیچھے آنے والے تمہارے پیچھے آئیں گے۔ تو وہ جو تعاقب کرنے والے افراد ہیں ان کے بارے میں قرآن نے یہ کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، یہاں قرآن نے رفقائے محترم رحو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رحل بحر، سمندر یا دریا کا مد کی بجائے جزر کی حالت میں ہونا۔ آج بھی لغات عرب میں دیکھ لیں، رحو البحر، سمندر یا دریا کا پایاب حالت میں ہونا، یعنی اس کا پانی جو ہے وہ پھیل جائے، وہ اپنے علاقے سے یا اپنے جو اس کا بیڈ ہے اس سے وہ نکل جائے۔ تو وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، تمہاری پلاننگ یہ ہونا چاہیے کہ جتنا ٹائم رہو کا ہے اسی کے اندر اندر تم اپنی قوم کو لے جاؤ، یعنی رہو کے اندر اندر تم اپنی قوم کو لے جاؤ، اور جب رہو کا ابھی عمل باقی ہو تو تمہاری قوم، تمہارا جو ساتھی ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا وہ وہاں سے نکل جائیں۔ تو یہ تھی وہ کیفیت کہ جس کے بارے میں قرآن جندم مغرقون، اور جو تمہارا دشمن ہے بے شک اس کا لاؤ لشکر غرق ہونے والا ہے، اس کی زد میں آنے والا ہے۔ اور کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین، فرمایا کتنے ہی باغات چھوڑے فرعونیوں نے۔ فرعونیوں کے پاس بھی جنات تھی، ایک جنت تھی جنات، وہ جنات والے تھے، چشموں والے تھے، دریا، چشمے، نہریں ان کے پاس تھی، کھیتیاں کھلیان ان کے پاس تھے، مقام کریم، پوزیشن بلند ان کے پاس تھی، ونعمہ، اور فارغ البالی کا دور ان کے ہاتھ میں تھا، کانوا فیہا فاکہین،
اور وہ نعمتوں میں جھولے جھول رہے تھے، لیکن جب قانون مکافات عمل کو توڑا، مسلسل و پہم توڑنے پر تل گئے، تو وہ ساری نعمتیں ہم نے ان سے لے کر دوسروں کو دے دیں۔ اور جب ہم ایک قوم سے اقتدار لے کر دوسری قوم کو دیتے ہیں تو یہ الفاظ ہیں رفقائے محترم، فما بقت علیہم السماء والارض۔ وہ تو کہتے تھے جب میں جاؤں گا تو فلاں علاقے سے فلاں علاقے تک ہمارے لیے روئیں گے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، فما بقت علیہم السماء والارض، نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ زمین و آسمان کیوں روئیں؟ دوسرے مقام پر ہے وقیل الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تو ظالموں کی جب جڑ کٹتی ہے تو زمین و آسمان میں ترانہ بجتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین کا معنی یہ ہے ظالموں کی کلائیاں مروڑو، مظلوموں کو ظلم اور استبداد سے نجات دو، یہ الحمدللہ رب العالمین۔ ربوبیت عالمینی قائم ہوگی تو الحمدللہ رب العالمین عملی شکل میں آئے گی، ابھی تو ہمارے تمام زبانی دعوے۔ تو ان مقامات پر رفقائے محترم ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تمام مقامات جو ہمارے سامنے آئے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اسراء سیدنا لوط علیہ السلام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا ہے؟ یہ ہجرت ہے۔ تو جس طرح سیدنا لوط علیہ السلام کے لیے جب وہ ماحول ناسازگار ہو گیا تو ان کو مقام امن کی طرف ہجرت کروائی گئی اور ان کو 4 نکاتی پیغام دیا گیا۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب وہ مصر کا ماحول جو تھا وہ وہاں دعوت کے لیے اقدار وحی کے لیے سازگار نہ رہا تو ان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مکی ماحول دعوت توحید کے لیے اور اقدار وحی کے نفاذ اور قیام کے لیے سازگار نہ رہا اور دور دور تک اس کا کوئی امکان بھی نہیں تھا کہ جب تک قیادت انقلاب کی قیادت گویا کہ وہ ریاکشنی قوت کے ہاتھ میں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کروائی گئی، اور ہجرت کروائی گئی رات کے وقت لیلن، اور جہاں سے ہجرت کروائی گئی اور جہاں کی طرف ہجرت کروائی گئی ان 2 مقامات کا نشان کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ حرمت والے گھر سے من المسجد حرام، من المسجد حرام سے کوئی مکان مراد نہیں ہے، وہ جو عرف عام میں ہمارے ہاں کوٹھا، وہ ایک مسقف چھت کے نیچے جو ایک خاص جس کا ہم طواف کرتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، کہنے والے کہتے ہیں نبی پاک نے ہجرت جب کرنا چاہی تو آئے اور کہا کہ میں طواف کرنا چاہتا ہوں، اور شیبہ نے وہ دروازہ کھولا نہیں تو رسول بڑی حسد کا اظہار کرتے ہوئے چلے گئے۔ رفقائے محترم، اگر بیت اللہ بت خانہ بن گیا، بیت اللہ بت خانہ بن جائے، اس میں 365 بت رکھ دیے جائیں اور نبی امام الموحدین اس کا طواف کرے تو اس کی توحید کو کون مانے گا؟ اگر آپ ہی کی مسجد ہو، مسجد آپ کی، اور دوسری طاقت غالب آ جائے اور اس کو بت خانہ بنا دے، 365 بت لا کر اس جگہ پر رکھ دے، تو اس مقام پر آپ طواف کریں گے، سجدہ کریں گے، کون مانے گا کہ آپ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو بیت اللہ کو بت خانہ بنایا جاتا ہے اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ نبی اس کا طواف کر رہا ہے، امام الموحدین اس کے طواف میں لگے ہوئے ہیں، اس پتھر کا طواف چومنے اور چاٹنے کے حوالے سے۔ تو یہ انسان کے مقام کو ڈیگریڈ کرنے کا اور مقام نبوت پہ فائز جو فرد اعلیٰ ہے یہ اس کی عظمت کے انکار کے مترادف ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زمانہ جاہلیت میں طواف ایک طرف رہا، حج بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد بھی حج نہیں کیا۔ حج اسی وقت کیا ہے کہ جب کلی طور پر اس مرکز پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو گیا اور توحید کا وہ مرکز بن گیا، تو اسی کے بعد آپ نے وہاں پر خطبہ حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں حج اکبر، وہ تب ہوا ہے۔ تو میری بات ہے مسجد حرام سے مراد ہے مرکز، اور اس مرکز مکی سے یا مرکز ابراہیمی سے یہ ہجرت جو ہے وہ شروع ہوئی اور یہ پہنچی الی المسجد الاقصی، اس مسجد کی جانب، مرکز کی جانب۔
مکہ سے مسجد اقصی کی جانب تھی. آپ کا رات کے وقت نکلنا مکہ سے تھا اور اس کی ڈائریکشن مسجد اقصی تھی. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد اقصی میں راتوں رات پہنچ گئے، مسجد اقصی کی طرف ان کو لے جایا گیا. اور مسجد اقصی جو ہے رفقائے محترم، یہ کوئی جو آج ہمارے ذہن میں مسجد اقصی ہے جسے کہتے ہیں قبلہ اول، یہ سازش ہے. قبلہ اول و اخیر صرف اور صرف بیت اللہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ سورہ آل عمران نکالیں رفقائے محترم، تیسری سورہ جو ہے، آیت نمبر 96 69. ان اول بیت، دشمنوں نے سازش یہ کی ہے کہ مسلمانوں سے ان کا اپنا شرف و مجد اور ان کا دل دماغ چھین لیا ہے اور اپنا مجوسیت کا ذہن جو ہے وہ مسلمان کے دل دماغ میں قالب میں ڈال دیا. قرآن کہتا ہے ان اول بیت. اول بیت کون سا؟ سلیمان کا مرکز، سلیمانی ہے کل، یہ مقام ابراہیم، مرکز ابراہیم. ان اول بیت، پہلا گھر، وضع للناس، جو کل نوع انسانی کے لیے مقرر کیا گیا. اس سے پہلے جتنے مراکز تھے وہ قومی تھے، جغرافیائی تھے. یہ اول گھر ہے، اول بیت ہے، اول مرکز ہے جو نوع انسانی کے لیے پہلے دن سے بنایا گیا. تو اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی، اور آج مولویوں کو، علماء کو یہ پتہ نہیں کہ ان اول بیت کون ہے. تو مسلمان سے ذہنی طور پر یہ قبول کروا لیا گیا ہے کہ تمہارا اول قبلہ ہمارے قبضے میں ہے. نہ مردو، تم کیا مردو، تمہارا قبلہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے جانے دے، جس کو چاہے نہ جانے دے. جس طرح کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ان کی زریں گروی تھی یہود کے قبضے میں. 3 دن پہلے ایک یہودی آیا، گلے میں آ کر اس نے چادر ڈالی، یونازو اپنی طرف کھینچنے لگا اور کہا قرض کیوں نہیں ادا کیا تو نے؟ حضرت عمر نے کچھ چاہا تو روک دیا رسول نے، کہا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو کہو کہ بہتر طور پر مطالبہ کرے، مجھے کہو کہ بہتر طور پر میں ادائیگی کروں. یہ یہود اصل میں آپ کو پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اے تیسری دنیا کے مسلمانوں، اگر آج تم ہمارے ورلڈ بینک کے مقروض ہو، مدیون ہو، ہر تمہارے یہاں پیدا ہونے والا بچہ $1500 کا مقروض پیدا ہو، کوئی بات نہیں، تمہارا تو نبی بھی مرتے وقت ہمارا ہی مقروض تھا. کون سی بات ہے؟ نعوذ باللہ، تمہارے ربی کی سنت ہی یہ ہے، یہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ یہ ہوتا ہی مقروض ہے. اور اگر آپ رفقائے محترم سورہ الحشر پڑھیں تو قرآن کہتا ہے کہ رسول کی وفات سے 5 سال پہلے مکہ مدینے میں کوئی ایک یہودی بھی نہیں تھا. نہ صرف وہاں کوئی یہودی نہیں تھا رفقائے محترم، بلکہ قرآن حکیم نے اس ضمن میں جو ایک سنت اللہ بتائی ہے، میں چاہتا ہوں اس کو آپ کے سامنے لاؤں، کیونکہ ہمارا آوے کا آوا جو ہے اس کا قبلہ ہی نہیں، اس کا اول سے آخر تک سارا نظام الٹا ہو گیا ہے. یہ سورہ الاحزاب 33ویں سورہ جو ہے 61-62، ہمارے ہاں مورخ کہتے ہیں رسول کا جب انتقال ہوا تو مکہ مدینہ منافقوں سے اٹا پڑا تھا. گلیوں میں، بازاروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں منافق اول سے آخر تک چھا گئے. منافقوں سے مدینہ اٹا پڑا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن یہ کہتا ہے رفقائے، آیت نمبر 60 سے لے لیں، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافق باز نہ آئے اور وہ لوگ نہ باز آئے کہ جن کے دل دماغ مریض ہیں، اور وہ مرجفون فی المدینہ جو مدینے کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہ جن کے یہ کیا اگر یہ باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے جس طرح کہ ریاست مجرموں کا پیچھا کرتی ہے. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، مدینہ تو ایک طرف، مدینہ کے قرب و جوار میں بھی ان کو کوئی پناہ گاہ نہیں مل سکے گی.
ملعونین اینما ثقفوا، جہاں کہیں جائیں گے محرومیوں کا طوق ان کے گلے کا ہار ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر پھر بھی وہاں باز نہ آئے، قرآن کہتا ہے وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا، ان کو قتل کیا جائے گا، تباہ کیا جائے گا، ذلیل و رسوا کیا جائے گا، ناکام و نامراد کیا جائے گا، تقتیلا، جس طرح کے ناکام و نامراد کیا جانا چاہیے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے رفقائے محترم سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ صرف انقلاب محمدی کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی وہ سنت ہے جو اپنا نفاذ کرا چکی ان لوگوں میں جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی سنت میں تم کبھی بھی تبدیلی نہیں پاؤ۔ یعنی معلوم ہوا کہ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلکہ مسیح کے دور میں، موسیٰ کے دور میں، ابراہیم کے دور میں ہر رسول نے جو انقلاب برپا کیا وہ انقلاب اپنے آخری درجے میں تمام منافقوں سے پاک ہوا، مرجفون سے پاک ہوا، والذین فی قلوبہم مرض سے پاک ہوا۔ اگر وہ نہیں ہوا تو اللہ کی سنت کیسی سنت ہے، کیا اس پر اعتبار کیا جائے؟ مصیبت یہاں پر یہ ہے کہ منافقوں کے خلاف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے رفقائے محترم، وہ جہاد ہماری تاریخ زیر بحث نہیں لاتی، کیونکہ اس تاریخ کے مورخ منافقین عجم ہیں۔ منافقین عجم نے جو تاریخ لکھوائی ہے اور لکھی ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جہاد غائب کر دیا ہے جو منافقوں کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ قرآن حکیم واضح طور پر نبی کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے نبی جاہد الکفار والمنافقین، یہ دو مقام پر مثلا 66/9 میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو کن کے خلاف؟ دو دائرے، کفار کے خلاف والمنافقین، اور منافقوں کے خلاف۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 میں بھی یہی بات جو ہے وہ حکمن آئی ہے کہ آپ اس جہاد کا دائرہ کفار ہی پر نہیں، منافقین کے خلاف بھی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، 973۔ اب یہاں پر یہ بات ہے رفقائے محترم کہ نبی پاک کا جو کفار کے ساتھ جہاد ہے اس کا تو کوئی نہ کوئی شیڈ ہماری تاریخ بیان کرتی ہے، اگرچہ اس میں بھی پھر ازواج پہنچا دیتی ہے۔ اس میں کیا کرتی ہے کہ نبی لونڈیاں رکھ رہے ہیں، صحابہ کو لونڈیاں دے رہے ہیں، وہ لونڈیاں بیچی جا رہی ہیں بازاروں میں، اور اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں ان کی قیمت کم نہ ہو جائے، نعوذ باللہ کیا کیا تاریخ نہیں احادیث میں کیا کچھ ہے ازل کے نام پر۔ تو میری مراد ہے کہ وہ منافقین کے خلاف کا جہاد جو ہے نا نبی کا، وہ سب پر پردہ ڈال دیا ہے، کیونکہ منافقین عجم نے یہ تاریخ لکھی ہے۔ تو اس طرح رفقائے محترم جو مسجد اقصیٰ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ تو مسجد اقصیٰ آپ قرآن سے دیکھیں گے کہ یہ مسجد اقصیٰ تو اس کا تو نام و نشان ہی موجود نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ یہ مسجد اقصیٰ جو آج ہمارے ذہن میں ہے، یہ تو ولید ابن عبد الملک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 80 سال بعد بنوائی ہے۔ ولید ابن عبد الملک کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 سال بعد اس مسجد کے بنوانے کا فیصلہ کیا گیا، اور 9 سال یہ بنتی رہی ہے۔ تو جو مسجد وہاں موجود ہی نہیں ہے، وہ کھنڈرات ہوں گے، آگے قرآن ہمیں بتائے گا، تو ان کی طرف وہ نبی لے گئے، اللہ اپنے نبی کو کھنڈرات میں لے گئے تھے۔ کھنڈرات کا مشاہدہ کرو تو المسجد مرکز، الاقصی دور والا، کنارے والا، یعنی اگر آپ جنوب سے شمال کی طرف چلیں تو ایک طرف مکہ المکرمہ ہے اور دوسری طرف المدینہ المنورہ ہے۔ تو المسجد الاقصی دور کا، یہ دور کا میں نے اس لیے کیا کہ قصا یکسو کا ایک معنی یہ بھی ہے، اور قصا یکسو کا دوسرا معنی کیا ہے؟ قاف صاد واو، قصا وا، قصا یکسو، اس کا معنی ہوتا ہے کانٹ چھانٹ کرنا۔
حشو و زوائد سے کسی چیز کو پاک کرنا، یہ ہجرت کا عمل ہی ہے جو پیوریفائی کرتا ہے ایمان کے دعوے داروں کو۔ ایمان کا دعویٰ سب کرتے ہیں، لیکن جب ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہجرت نہیں کرتا اور شرک اور کفر کے ماحول سے اپنے آپ کو سازگار رکھتا ہے تو اس کا ایمان اصل میں ایمان نہیں ہے۔ المسجد الاقصی کہ جس مرکز کی طرف جانا جو ہے یہ چھلنے کا کام کرے گا، جو ہجرت کرے گا وہ مومن اور جو ہجرت نہیں کرے گا وہ منافق۔ ایمان اور نفاق کی پہچان ہجرت، تو فرمایا کہ جو ہجرت والا مرکز ہے، کانٹ چھانٹ کرنے والا، اس کی ایک اور خصوصیت کیا ہے؟ بارکنا حولہ۔ بارکنا حولہ کا معنی کرتے ہیں رفقا محترم کہ وہ مسجد اقصی جو ہے وہاں انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، مقابر ہیں، مزارات ہیں۔ اب تو رفقا محترم مسجد نبوی میں جب مزار بن گیا تو علی حجویری کے مزار اور مسجد کے اجتماع کو موحدین کو کیا اختلاف ہے؟ علی حجویری کا مسجد اور مزار اگر اکٹھا ہے تو ہمارے اہل حدیث بھائی چی بجبی ہوتے ہیں، اور اگر وہی عمل تمہارے گھر میں وہاں ہو رہا ہے تو توحید ہے۔ مسجد تو رفقا محترم مسجد ہے اور قبر قبر ہے۔ نبی کی قبر ہو، ولی کی قبر ہو، قبر تو قبر ہے، اور قبر کی طرف سجدہ مشکوک ہو جاتا ہے، خواہ اور کچھ ہو یا نہ ہو کہ اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب جو لوگ وہاں اس سید میں کھڑے ہو کر سجدہ کر رہے ہیں، کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کو کر رہے ہیں، لیکن قبرستان میں فقہا نے سجدے کو ممنوع قرار دی ہے۔ سجدہ تو وہ بھی اللہ ہی کو ہوتا ہے، تو قبرستان میں کیوں مکروہ قرار دیا؟ کہ اس لیے کہ کیا خبر دیکھنے والا یہ دیکھے اور یہ کہے۔ تو میری بات یہ ہے کہ جب انبیاء کے کہتے ہیں چونکہ وہاں قبریں بہت زیادہ ہیں، میں کہتا ہوں وہ کون سا علاقہ ہے کہ جہاں کسی نبی کی قبر نہیں؟ اِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جب کوئی قریہ ایسی نہیں جہاں نبی نہ آیا ہو۔ اس ہندوستان میں، پاکستان میں، لاہور میں کیا کہہ سکتے ہیں یہاں کوئی نبی نہیں آیا؟ تو وہ کون سا علاقہ ہے جہاں نبی نہیں آیا؟ تو اگر مقبروں کی وجہ سے برکت ہوتی ہے رفقا محترم، تو پھر یقین کیجئے کہ شرک کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ کوئی نہ کوئی نبی دفن ہے۔ تو یہ بارکنا حولہ کا کیا معنی؟ برکت کیا ہوتی ہے رفقا محترم؟ ایک حوالہ دیتا ہوں، 41/10 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 10۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ اور مسجد نبوی میں مکے سے مدینے کی طرف جب چلے ہیں تو مدینے میں کیا برکتیں رکھی گئی تھی؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس اللہ نے ٹھہرائے قرار دیے زمین کے اوپر، زمین کے نیچے۔ کیا؟ رواسیہ۔ رواسیہ کا ترجمہ کرتے ہیں پہاڑ، اور میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں دیگیں، ایسی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی، اور تمام واٹر ورکس کا نظام پہاڑوں پر، منرلز پہاڑوں میں، سامان نشو و نما دیگوں کی طور پر اللہ نے پکا کر رکھ دیا ہے پہاڑوں کی شکل۔ وَبَارَكَ فِيهَا، یہ ہے برکت۔ برکت کیا ہے؟ پہاڑوں کے اندر منرلز اور واٹر ورکس، پانی، دریا، ندیاں، نالے، اور وہ نہریں، ندیاں، نالے، منرلز، معادن کیا ہیں؟ یہ سامان نشو و نما ہے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اقوات قوت کی جمع ہے، قوت روزی کو کہتے ہیں، جس سے ہمارے جسم اور جان کا رشتہ برقرار رہتا ہے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس ذریعے سے برکت کیا ہے؟ لوگوں کو سامان نشو و نما پیمانوں کے تحت ملے، اندازوں کے تحت ملے، میجرمنٹ کے ساتھ، مینجمنٹ کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ۔ یہ نہ ہو پتہ ہی نہیں شام کو روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی، ملے گی تو کتنی ملے گی، کیسی ملے گی۔ قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، کہ ہر شخص کو جو قوت ملے، سامان نشو و نما ملے، اس کے لیے پیمانے مقرر ہو، اناپ شناپ نہ ہو، اٹکل پچو نہ ہو۔ جس طرح وہ کہتے ہیں اللہ والی ونڈ چاہیے بھائیاں والی، تو کیا کیا کہ بھائیوں والی میں برابر برابر
اور اللہ کی باری آئی تو ایک میں ایک ڈوہی اور باقی سب دوسروں کو دے دیا. اللہ تیمی ونڈا ونڈا ہے. تو یہ قدر فی اقواتہا، اللہ کا خود کا نظام کیا ہے؟ میجرمنٹ، نپا تلا، جانچ پڑتال، مستقل اقدار اس کے لیے ہیں. اور کس طرح؟ سواء للسائلی، تمام حاجت مند اور ضرورت مند جو ہیں ان ضرورت مندوں کو دستک نہ دینی پڑے، وہ سامان نشو نما ان کی دہلیز پر ان کا استقبال کرے. یہ ہے برکت. وبارک فیہا، تو یہ جو بارکنا حولہ کا معنی یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام ربوبیت ہے، قرآن کا جو نظام ربوبیت ہے، اس نظام ربوبیت کے نتیجے میں اب وہاں پر کیا ہوگا؟ سامان نشو نما سب کو ملے گا. حولہ، صرف مکہ نہیں، مدینہ نہیں، حولہ، مدینے کے قرب و جوار کے اندر بھی، مدینے کے قرب و جوار کے اندر بھی یہی نظام چلے گا کہ ہر ایک کو سامان نشو نما جو ہے وہ ملتا چلا جائے گا. اور اس ضمن میں پروسیس کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، اس طریقہ کار کی بھی قرآن حکیم نے رہنمائی کی ہے. اس کے لیے 33/53 میں اگر آپ دیکھیں گے تو بیوت النبی، بیوت النبی میں کھانا پکایا جائے گا. نبی میں جو اجتماعی ڈائننگ ہالز ہوں گے ان میں تمہیں کھانے کی دعوتیں دی جائیں گی کہ کھانا تیار ہے، کھا جاؤ. 33/53 یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ بیوت النبی میں اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے، اذن ہو جائے، اعلان عام ہوگا کہ یہ اوقات ہیں، ان اوقات کے اندر تم آؤ. اور آنے میں بھی آداب. کیا آداب؟ فرمایا غیر ناظرین اناء، کہ بھوکوں کی طرح، ندیروں کی طرح برتنوں کی طرف تمہاری نگاہ نہیں جانا چاہیے. اور فرمایا ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں عزت ملے، قانون کے تحت داخلہ ہو جائے، داخل ہو جاؤ. اور آگے ایک نئی بات رفقا محترم، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب وہاں کھا پی لو تو اب کیا نہ کرو؟ فرمایا فَانْتَشِرُوا، تو اپنی ڈیوٹیوں پر فرائض کی تکمیل کے لیے چلے جایا کرو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور وہاں پر ایک دوسرے کو حدیثیں نہ سنانے بیٹھ جایا کرو. یہ حدیث جو اصحاب النبی سنائیں گے رفقا محترم، وہ آپ کی اور ہماری باتیں تو نہیں ہوں گی. قرآن نے وہاں پر حدیث پر پابندی لگائی کہ یہ بات چیت جو ہے، گفتگو جو ہے، حدیث، اس کو نہ چلانا، کہیں یہی سے بات آگے نہ چلے، احادیث کا کاروبار شروع ہو جائے، کتاب اللہ بیک گراؤنڈ میں چلی جائے. میری مراد یہ تھی کہ بارکنا حولہ سے مراد یہ تھا کہ وہاں پر غلبہ قرآن اور قرآن کا نظام ربوبیت جو ہے اس کے امکانات صرف مدینے ہی میں نہیں بلکہ ماحولہ، اس کے حولہ، اس کے قرب و جوار میں دائیں بائیں وہ سازگار ماحول پیدا ہو گیا ہے. لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم آیات سے مراد ہیں کہ وہ احکام جو کہ نظری ہیں اب ان کی پریکٹیکل شیپ جو ہے وہ دی جائے، پریکٹیکل شیپ. اور یہ پریکٹیکل شیپ جو ہے اس کے دینے کے لیے سورہ طٰہٰ میں ایک عظیم انقلاب جو برپا ہوتا ہے اس کے حوالے میں یہ 20/14 میں جو ہے نا، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعی. نبی کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اب اے موسیٰ قریب ہے کہ وہ انقلاب کی گھڑی، وہ انقلاب جو اندر ہی اندر رائپ اپ ہو رہا ہے، اکاد اخفیہا، عام ترجمے یہ ہیں کہ قریب ہے کہ میں اسے پوشیدہ رکھوں. تو اب وہ انقلاب کون سا ہویدہ ہو گیا ہے، آشکار ہو گیا ہے. یہ غلط ہے. اکاد اخفیہا کا معنی یہ نہیں کہ میں اسے پوشیدہ رکھوں، بلکہ یہ سلب ماخذ کے لیے اکاد اخفیہا قریب ہے کہ ہم اسے آشکار کر دوں. اس کے راستے میں جو آبسٹیکلز ہیں، ہنڈرینسز ہیں، ساری کی ساری دور کر دی جائیں. اور وہ انقلاب کیوں آئے گا؟ انقلاب کیوں ضروری ہے؟
لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر جدوجہد کرنے والے کو اس کی جدوجہد کا ریوارڈ مل کر رہے۔ ایسا نہ ہو کہ جدوجہد کوئی کرے، محنت کوئی کرے، جو محنت کرے وہ کمی کہلائے، اور جو نکما ہے وہ وی آئی پی بن جائے۔ تمام سہولتیں مراعات نکموں کے لیے، اور کماؤ طبقہ جو ہے تمام محرومیاں اس کے لیے۔ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، اور فرمایا فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، اے موسیٰ اس انقلاب سے تمہیں غافل نہ کر دے، انقلاب سے نظر تمہاری ہٹنے نہ پائے، اور وہ کہ جو انقلاب آنے والے انقلاب پر ایمان نہیں رکھتا وہ کہیں کامیاب نہ ہو جائے تمہیں ڈس ایسوسیٹ کرنے میں، ڈیریل کرنے میں۔ اور وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَطَغَىٰ، وہ کیوں انقلاب نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ وہ ہوائے نفس، وہ اینیمل لائف، خواہشات کو اس نے اپنا خدا بنا لیا ہے، اور ربوبیت اور مساوات اور اخوت کے راستے میں اس کی خواہش نفسی حائل ہے۔ اور اس کے بعد رفقائے محترم آیت 23 دیکھیں، لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، اور ہم آپ کو بڑے بڑے، یہ جو ارا ہے اس سے مراد ہے آنے والے انقلاب کا محسوس اور مری طور پر سامنے آنا۔ تو یہ ہجرت اس لیے کروائی گئی تاکہ اس کے چاروں طرف وہ جو سازگار ماحول پیدا ہو گیا ہے، اس سازگار ماحول کے اندر نظام ربوبیت کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کروایا جائے، تاکہ وہ انقلاب کلی طور پر ہماگیر حوالے سے عمل پذیر ہو سکے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ کے جس کا یہ پروگرام ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور یہ انقلاب محمدی اسی طرح برپا ہو رہا ہے جس طرح کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے رہنما قرار دیا تھا۔ اور انقلاب محمدی ہو یا انقلاب موسوی، ان سب کا نقطۂ ماسکہ کیا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز اور حاجت روا نہ بناؤ۔ اور اللہ کی کارسازی اور حاجت روائی سے مراد کیا ہے؟ اس کے لیے صرف ایک حوالہ دیتا ہوں، 6، 114 اور 115 سورہ الانعام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جو عاشق ہیں، قرآن کے دشمن نبی کے عاشق، آیت 114 115، افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو بطور حکم تلاش کروں؟ رسول پوچھتے ہیں تم تلاش کرو، میں تو تلاش نہیں کروں گا۔ حالانکہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اس اللہ نے تو تمہاری جانب نازل کیا ہے دستور حیات، دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ۔ اور اسی کے بعد آیت 115 کا خاتمہ ہوا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ نوع انسانی کی ڈیمانڈز قیامت تک جو تھی ان کو سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو اس نے سنتے جانتے یہ فیصلہ کیا کہ نوع انسانی کی یہ ڈیمانڈز عبدالآباد کے لیے پورا کر دی جائیں۔ تو یہ تھا وہ پروگرام کہ جس کے حوالے سے ہجرت کروائی گئی۔ اور اس ہجرت کا تیسرا حوالہ، ذریت من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد کہ جنہیں ہم نے سوار کیا تھا کشتی میں نوح کے ساتھ۔ تو جب رفقائے محترم سیدنا نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد دوبارہ زمین پر آباد کاری کی، تو کیا وہ آباد کاری کا نظام میری اور تیری پر قائم تھا، یا ربوبیت عالمینی کا پروگرام تھا؟ کیا اس میں بھی اکابر اور اصاغر الگ الگ تھے؟ یعنی نوح علیہ السلام نے جب دوبارہ انقلاب کے بعد، طوفان کے بعد، ہجرت کے بعد دوبارہ جب اپنے علاقے میں آباد کاری کی، تو وہ آباد کاری ربوبیت عالمینی پر تھی، مساوات پر تھی، اخوت پر تھی، یا اس کا نظام بھی میری اور تیری کے حوالے سے تھا؟ لازمی بات ہے کہ اگر وہ میری تیری والا نظام ہو تو پہلے کو اکھاڑا کیوں گیا؟
تو وہ جو نظام تھا رفقائے محترم وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے اس کا ایک حوالہ دیتا ہوں. یہ آیت 96 ہے، نہیں 69 سورہ الحاقہ، 69 69 آیت سورت الحاقہ. وہ آنے والا انقلاب جو ایک حقیقت ثابتہ بننے والا ہے، اس میں انقلابات جو انبیاء ما سبق کے حوالے سے ہوئے، اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کا حوالہ آیت نمبر 11 اور 12، 69/11 اور 12. انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ. اے لوگو، بے شک ہم نے لما طغى الماء، جب پانی اپنے منابع سے اس طرح پھوٹا کہ اس کی ان محدود دائرے میں سمائی نہ ہو سکی، طوفان بن گیا. حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے تمہیں سوار کر لیا، تمہیں سوار کر لیا، تمہیں نہیں، مراد تو ہیں ہمارے باپ دادا ذریت نوح. ہم نے تمہیں سوار کیا فی الجاریہ، کشتی میں. اور ایسا کیوں؟ لنجعلھا لکم تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ، تاکہ یہ ہمارا تمہیں کشتی کے ذریعے نجات دینا، یہ یاد دہانی کا فریضہ انجام دے. کیا یاد دہانی رفقائے محترم؟ 29/15/16 میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں کشتی کے ذریعے نجات دی تاکہ تمہارے لیے آئے ٹھہرے. اس کا مطلب یہ ہوا رفقائے محترم کہ میٹر 29/15/16 کہ یہ میٹر جو ہے، مٹیریل ورلڈ جو ہے، اس کو کنکر کرنا تھرو میٹر، وظیفوں کے اور اوراد کے چکر میں نہ پڑ جانا. وہ اللہ یوں بھی کر سکتے تھے کہ موسیٰ حضرت نوح کو کہتے یا حافظ یا حافظوں کا وظیفہ کر لینا، آنے والا طوفان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. سب صحابیوں کو بتا دو کہ یا کافی یا وافی یا حافظو یا حافظو، یہ وظیفہ کرو اور ہم تمہیں بچا لیں گے. وہاں وظیفوں کی بات نہیں کی رفقائے محترم، بلکہ اس کے برعکس یہ کہا کہ سوار کرو تم اپنے ساتھیوں کو اس کشتی میں، اور وہ کشتی جو ہے وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ 29/15. ہم نے اس کشتی کو عالمین کے لیے آیت بنایا، اقوام عالم کے لیے، آپ کے اور میرے لیے. تو یہ کشتی کے ذریعے نجات، معنی یہ ہے کہ کنکسٹ آف میٹر تھرو میٹر، تسخیر مادہ بائی مادہ تھرو میٹر. تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ نہ ہونا. تو یہ جو فرمایا ہے کہ ذریت من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں کہ جو ان کی اولاد ہو کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، نجات دی. تو انہ کان عبدا شکورا. نوح کون تھا؟ نوح ہمارا بندہ تھا. کیسا بندہ تھا رفقائے محترم؟ عبدا شکورا، احکام الہیہ کو بھرپور طریقے سے کام میں لانے والا، اور اقدار وحی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے والا. ہم نے تو شکور کا معنی کر دیا ہے، یعنی تسبیح کے دانوں پر اللہ اللہ کی ضربیں لگانا. تو یہ تسبیح کے دانوں پر گریں لگا لگا کر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا شکر نہیں ہے. تو وہ تو کچھ اور ہی پروگرام دے کر آتے ہیں. تو میری بات یہاں پر یہ تھی کہ اپنے شکور، شکر گزار، یعنی قوانین اقدار وحی سے بھرپور استفادہ اور ماحصل کو اقدار وحی کے مطابق تقسیم کر. آپ فرمایا اس کے بعد سیدنا موسیٰ کے حوالے سے بات آگے چلی. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم نے یہ بات قانون کے طور پر ٹھہرا دی. ہم نے اپنے قانون مکافات عمل سے بنی اسرائیل کو